وہ اتنا ماہر تھا کہ اس کا نیزہ گھنے جنگلوں میں سے بھی، گھنے درختوں میں سے بھی گزر جاتا تھا، لیکن اس کی زیادہ باتیں کرنے کی عادت نے اسے برباد کر دی۔ خاموشی تمام عبادات کی سردار ہے۔ کاغوا ایک ماہر شکاری تھا۔ وہ جنگلوں میں شکار کرتا اور مختلف قسم کے جانور اس کا شکار بنتے۔ وہ اتنا ماہر نیزے باز تھا کہ اس کا نیزہ گھنے درختوں میں سے بھی گزر جاتا تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ اس کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں اسے کھوپڑی ملی۔ کھوپڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کھوپڑی کیسے باتیں کر سکتی۔ اس نے اسے کہا کہ تمہیں یہاں کون لے آیا؟ کھوپڑی نے کہا زیادہ بولنا مجھے یہاں لے آیا۔ یہ سن کے حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور گھر سے وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کو بتایا کہ میں نے آج ایک ایسی کھوپڑی دیکھی ہے جو باتیں کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے تو آج تک ایسی کوئی کھوپڑی نہیں دیکھی جو باتیں کرتی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں آج ایسی کھوپڑی دیکھ کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پھر یقین نہیں کیا۔ اس نے بار بار یقین دلایا، قسمیں کھائیں، لیکن بادشاہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر اس کی بات جھوٹی نکلے تو اسے وہیں قتل کر دینا۔ وہ راضی ہو گیا، وہ تیار ہو گیا اور جنگل میں پہنچا۔ کاغوا اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہی کھوپڑی تلاش کرتے رہے اور آخر کار انہیں وہ کھوپڑی مل گئی۔ کاغوا فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بولو، بتاؤ تمہیں کون یہاں لے آیا؟ لیکن کھوپڑی تو کھوپڑی تھی، وہ خاموش خاموش اور خاموش رہی۔ کاغوا نے اس کی منتیں کی لیکن کھوپڑی خاموش رہی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے کہا کہ گردن نیچے کر لو اور آخر کار اسے قتل ہونا پڑا۔ اس کی کھوپڑی بھی پرندوں نے نوچ لی اور کئی سال کے بعد ایک اور شکاری وہاں سے گزرا۔ اس کی کھوپڑی نے اس سے باتیں کی اور وہ بھی بھاگا بھاگا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے پوچھا ہاں؟ تو کہا میں نے جنگل میں ایک کھوپڑی دیکھی تھی جو بولتی تھی۔ بادشاہ نے وہی شرطیں لگائیں اور پھر اس کی کھوپڑی نے بھی کوئی بات نہ کی۔ ہر وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ بولتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خاموشی اخلاق کی سردار ہے اور خاموشی سب سے بلند عبادت۔